صالح انفو ٹی وی کے معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، سعودی عرب کے رہائشی ایک شخص نے خواب دیکھا کہ ایک شخص اس سے کہہ رہا تھا اس فون نمبر پر رابطہ کرو اور فلاں شخص کو عمرہ کراؤ۔ فون نمبر بڑا واضح تھا۔ نیند سے بیدار ہوا تو اسے خواب اچھی طرح یاد تھا، مگر اس نے وہم جانا اور خواب کو نظر انداز کر دیا۔ 3 دن مسلسل ایک ہی خواب نظر آنے کے بعد وہ شخص محلے کے مسجد امام کے پاس گیا اور اسے بتایا۔ امام مسجد نے کہا فون نمبر یاد ہے تو پھر اس شخص سے رابطہ کرو اور اسے عمرہ کروا دو۔ اگلے روز اس شخص نے خواب میں بتلایا ہوا نمبر ڈائل کیا۔ جس شخص نے فون اٹھایا اس سے ضروری تعارف کے بعد اس نے کہا مجھے خواب میں کہا گیا ہے کہ میں تمہیں عمرہ کرواؤں، لہٰذا میں اس نیک کام کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں۔ جس آدمی کو اس نے فون کیا وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا کون سی عمرہ کی بات کرتے ہو؟ میں نے تو مدت ہوئی کبھی فرض نماز ادا نہیں کی اور تم کہتے ہو کہ تم مجھے عمرہ کروانا چاہتے ہو۔ جس شخص نے خواب دیکھا تھا وہ اس سے اصرار کرنے لگا۔ اسے سمجھایا کہ میرے بھائی میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں، سارا خرچ میرا ہوگا۔ خاصی بحث و تمہید کے بعد آدمی اس شرط پر رضامند ہوا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ عمرہ کروں گا، مگر تم مجھے واپس ریاض میرے گھر لے کر آؤ گے اور تمام تر اخراجات تمہاری ہی ذمہ ہوں گی۔ وقت مقررہ پر جب وہ ایک دوسرے کو ملے تو خواب والے شخص نے دیکھا کہ واقعی وہ شکل و صورت سے کوئی اچھا انسان نہیں دکھائی دیتا تھا۔ اس کے چہرے سے آیا تھا کہ وہ شرابی ہے اور نماز کم ہی پڑھتا ہے۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ وہی شخص ہے جسے عمرہ کرنے کے لیے خواب میں 3 مرتبہ کہا گیا۔ دونوں شخص مکہ مکرمہ عمرہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ میقات پر پہنچے تو انہوں نے غسل کر کے احرام باندھا اور حرم شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی، صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، اپنے سروں کو منڈوایا اور اس طرح عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب انہوں نے واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ حرم سے نکلنے لگے تو وہ شخص جو بہت کوشش سے عمرہ کرنے پر آمادہ ہوا تھا کہنے لگا دوست، حرم چھوڑنے سے پہلے میں 2 رکعت نفل ادا کرنا چاہتا ہوں، نہ جانے دوبارہ عمرہ کی توفیق ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ اسے کیا اعتراض ہوتا؟ اس نے کہا نفل پڑھو اور بڑے شوق سے پڑھو۔ اس نے اس کے سامنے نفل ادا کرنے شروع کر دیے۔ جب سجدہ میں گیا تو اس کا سجدہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو اس کے دوست نے اسے ہلایا۔ جب کوئی حرکت نہیں ہوئی تو اس پر انکشاف ہوا کہ اس کی ساتھی کی روح حالت سجدہ میں ہی پرواز کر چکی تھی۔ اپنی ساتھی کی موت پر اسے بڑا رشک آیا اور وہ رو پڑا کہ یہ تو حسن خاتمہ ہے، کاش ایسی موت میرے نصیب میں ہوتی، ایسی موت تو ہر کسی کو نصیب ہو۔ وہ اپنے آپ سے ہی یہ باتیں کر رہا تھا۔ اس خوش قسمت انسان کو غسل دیا گیا اور احرام پہنا کر حرم میں ہی اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ہزاروں فرزندان اسلام نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کی مغفرت کے لیے دعا کی گئی۔ اس دوران اس کی وفات کی اطلاع ریاض اس کے گھر والوں کو دی جا چکی تھی۔ خواب دیکھنے والے شخص نے اپنے وعدے کے مطابق اس کی میت کو ریاض پہنچا دیا، جہاں اسے دفن کر دیا گیا۔ چند ایام گزرنے کے بعد خواب دیکھنے والے شخص نے اس فوت ہونے والے کی بیوہ کو فون کیا۔ تعزیت کے بعد اس نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے شوہر کی ایسی کون سی نیکی یا عادت تھی کہ اس کا انجام اس قدر عمدہ ہوا، اسے حرم کعبہ میں سجدے کی حالت میں موت آئی۔ بیوہ نے کہا بھائی تم درست کہتے ہو، میرا خاوند کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، اس نے ایک لمبی مدت سے نماز روزہ بھی چھوڑ رکھا تھا اور شراب پینے کا عادی تھا۔ میں اس کی کوئی خاص خوبی بیان تو نہیں کر سکتی، ہاں مگر اس کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ ہمارے ہمسایہ میں ایک غریب بیوہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی ہے۔ میرا شوہر روزانہ بازار جاتا تو جہاں اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لاتا وہ اس بیوہ اور اس کے یتیم بچوں کے لیے بھی لے آتا اور اس کے دروازے پر رکھ کر اسے آواز دیتا کہ میں نے کھانا باہر رکھ دیا ہے، اسے اٹھا لو۔ یہ بیوہ عورت کھانا اٹھاتی اور ساتھ میرے خاوند کے لیے دعا کرتی، اللہ تمہارا خاتمہ بالخیر کرے۔ دوستو، یہ تھا بیوہ اور یتیم کی کفالت کرنے کا صلہ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح قریب قریب ہوں گے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت
اور درمیانی انگلی کے ذریعے اشارہ کیا اور دونوں کے درمیان تھوڑی سی کشادگی رکھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان حقیقتوں پر یقین کامل نصیب فرمائے اور وہ سعادت میسر فرمائے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد مبارکہ میں ترغیب دی ہے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔